بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، اور ان کے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں، تشریف فرما ہیں جناب مبشر علی خان درانی۔ آپ ماہر زرعی و معاشی امور ہیں۔ درانی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ مظہر برلاس حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم ملک کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکون ہو۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، آج وزیراعظم عمران خان نے ایک بہت شاندار جلسہ کیا، ایک بھرپور جلسہ، ایک عوام کی زبردست گیدرنگ تھی، اور وہاں جس طرح بھرپور گیدرنگ تھی، جس طرح بھرپور انداز میں عوام نے وہاں شرکت کی، وزیراعظم عمران خان بھی اسی طرح وہاں بولے، گرجے برسے، اور انہوں نے اپوزیشن کو للکارا، اور انہوں نے کہا کہ جو تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں ذرا سوچ لو۔ اور انہوں نے کہا کہ لوٹی ہوئی دولت میں ضرور واپس لاؤں گا، اور انہوں نے بھگوڑوں اور ڈیزل اور پتہ نہیں کس قسم کے الفاظ استعمال کیے، وہ بھی سارے جو ہے جائزہ لیں گے، ان کی باتیں آپ کو سنائیں گے، پھر اس پہ تبصرے بھی کریں گے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہے ان کا مارچ بھی چلتا چلا آ رہا ہے، اور اس میں بھی آج خاصی گیدرنگ تھی، اور انہوں نے کچھ میڈیا سے گفتگو بھی کی، اور وہ کس حد تک پر امید ہیں اس بات کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور چودھری پرویز الہی نے مشیروں سے وزیراعظم عمران خان کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے وزیراعظم عمران خان کو کہا ہے کہ میڈیا سے محاذ آرائی سے گریز کریں، آپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ میڈیا سے لڑائی پر کمر بستہ ہیں، تو یہ کوئی ہمارے معاملہ ہمارے حق میں نہیں ہے۔ انہوں نے پیکا آرڈیننس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ پھر پاکستان میں عورت مارچ کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوتی ہے، عورت مارچ بنیادی طور پر حقوق نسواں کے حوالے سے پاکستان میں کیا کیا جا رہا ہے خواتین کے حقوق کی، خواتین کی آزادیوں کے لیے، اور کون سی ایسی خواتین ہیں جو خواتین اور خاص طور پر عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کا بھی جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھوں، آپ کو وزیراعظم عمران خان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں، پھر اس کے بعد مظہر برلاس صاحب کی رائے لیتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان: کہ جو بھی یہ کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں، کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے، کیا آپ تیار ہیں جب انشاءاللہ آپ کی عدم اعتماد کی تحریک فیل ہوگی تو آپ تیار ہیں جو میں آپ سے کروں گا؟ یہ جو پکوڑا بیٹھا ہوا ہے لندن میں، اس کا میں نے پیسہ واپس لے آیا تو میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت آدھی کر دوں گا۔ عمران خان وزیر اعظم بنے، کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ اور میں آج اب سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی، پاکستان کی ایئر فورس کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو نیچے گرا دے۔ امریکہ میں 40 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی آئی ہے، برطانیہ میں 30 سال کے بعد، جرمنی میں 26 سال کے بعد، ترکی میں 20 سال کے بعد، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا گیا، اور اس کی وجہ سے میں نے 10 روپے کم کیا پٹرول اور ڈیزل، اور 5 روپے یونٹ بجلی کم کی۔ نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے۔ جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ جی مظہر برلاس صاحب، آج کی گیدرنگ کے حوالے سے، اس جلسے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بعد پھر وزیر اعظم کی تقریر کی ایک طرف تو بڑھیں جی گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپوزیشن کو ایک ایسے مورچے سے جواب دے رہے ہیں کہ جہاں ان کی توقع نہیں ہوتی کہ کوئی بڑا جلسہ ہو سکے۔ مثلا انہوں نے پہلے منڈی بہاؤالدین میں جلسہ کیا، کسی بڑے شہر کا انتخاب نہیں کیا۔ اب انہوں نے میلسی میں ایک جلسہ کیا ہے، اور آج بڑا بھرپور جلسہ تھا ان کا، اور اس جلسے میں ظاہر ہے انہوں نے اپنی کامیابیاں بھی گنوائیں، جو کچھ انہوں نے لوگوں کے لیے کیا یا جو وہ کر رہے ہیں، اور پھر اپوزیشن کے بھی لتے لیے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے آج بین الاقوامی جو ہمارے لوگ ہیں یا پالیسیاں ہیں ان کو بھی کافی جواب دیا۔ خاص طور پر مغربی قوتوں کو انہوں نے بہت ستھرا اور ٹکا کے جواب دیا، اور صاف صاف بتایا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ پھر ڈرون حملوں کے حوالے بھی دیے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں پچھلے 35 سالہ دور میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی گنوایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 طرح کی تقریر تھی۔ صحیح ہے۔ نمبر 1،
انہوں نے ماضی کے جھروکوں میں جھانکا اور بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ اس جنوبی ایشیا میں سب سے آگے تھا، تو 35 سالہ حکمرانی کی وجہ سے پاکستان پیچھے گیا۔ دوسرا، انہوں نے اپنی کارکردگی اور پھر کرونا کے حوالے سے کارکردگی گنوائی، اور کسانوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ کسانوں کی حالت بہتر ہوئی ہے۔ ٹیکس کی بھی بات کی کہ ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ کی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دلکارا اپوزیشن کو بھی اور بین الاقوامی طاقتوں کو بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آج ایک طرح سے اپنے کارکنوں میں ایک ولولہ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح، ولولے سے بھرپور گفتگو تھی۔ جی مباشر خان دونوں صاحب، کسانوں کے حوالے سے بات ہوئی اور آپ ماہر ہیں زرعی امور کے، تو آج بھی جو وزیر اعظم نے گفتگو کی اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور اس سے پہلے جو حکومت کسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے جو کر رہی ہے، جو دعوے کرتی ہے، کیا ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل زمینی حقائق کے مطابق ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم بات کریں آج کی خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے کہ زراعت میں پیسہ آیا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دیکھیں، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے، چیزوں کی اس دفعہ فرٹیلائزر کی شارٹیج ہوئی، بالکل ہوئی، لیکن اگر ہم کمپیریزن کریں 2017-18 سے آج کا 21-22، زمینوں کے جو ٹھیکہ تھا سالانہ وہ ایوریج تھا پنجاب میں یا ساؤتھ پنجاب اسپیشلی 30 سے 35,000 روپے پر ایکڑ سالانہ ٹھیکہ، جو انکریز کر کے آج 80,000 سے 1,10,000 چلا گیا، جس میں بہت بڑی وجہ آپ کی بیسک جو اجناس ہیں، گندم، کپاس، مکئی، گنا، ان کی پرائز کا بہت انکریز ہونا، جس میں چاول بھی ہے، جس سے زراعت میں بہت سارا پیسہ آیا ہے، کسان خوشحال ہوا ہے۔ انڈیکیٹرز کافی سارے ہوتے ہیں، پہلے ایگریکلچر لینڈز فار سیل ہوتی تھیں، جہاں بھی جائیں آپ کو ملتی تھیں، یہاں آج بائر ہے اور سیلر کوئی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ زراعت میں پیسہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، تو جس حوالے سے باتیں ہوئیں، مطلب میں بالکل کہتا ہوں کہ جی بالکل ٹھیک جا رہی ہیں چیزیں۔ اب آپ نے کوشچن کیا کہ زراعت کے حوالے سے جو فردر باتیں ہوئیں، دیکھیں جو پچھلی گورنمنٹس تھی انہوں نے کیا کیا، آپ کی زراعت میں جو وائٹل جو مین چیز ہے وہ ہے کپاس۔ یہ مافیاز تھے جنہوں نے کپاس کو سائیڈ لائن کر کے اس کی جگہ گنا، شوگر انڈسٹری کو کھڑا کیا، کاٹن کے ایریا میں نئی شوگر ملیں لگائی گئیں تاکہ کاٹن ختم کی جائے۔ ملتان میں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا جس کو پچھلے 10 سالوں میں فنڈنگ روک دی گئی تاکہ نئی اقسام ڈیولپ نہ ہوں، جس سے کیا ہوا، کسان جب پرانی اقسام کو بار بار کاشت کرتا رہا تو اس کی ایوریج اتنی چلی گئی وہ 7-8 من پر ایکڑ پہ آ گئے، جس کے بعد اس کے لیے کپاس چھوڑ دینا ہی ایک آپشن رہ گئی۔ آج دوبارہ نئی ورائٹیز پہ کام ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، ایک سمپل سی چیز ہے، کپاس ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ کی تقریباً آدھی سے زیادہ انڈسٹریز چلتی ہیں، تقریباً 20 کے قریب ڈفرینٹ انڈسٹریز اس کپاس سے لنکڈ اپ ہے، آپ کی بہت بڑی لیبر فورس اسے کنیکٹ ہوتی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں ٹیکسٹائل کی، آج کیا ہوا، آج ٹیکسٹائل ہی صرف ایکسپورٹ جو پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ 2017 کی ٹوٹل ایکسپورٹ سے زیادہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ ہونے جا رہی ہیں اس سال، جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری کپاس پروڈکشن تھی جو ہم نے کیا اس سے ہم بہتر ٹیکسٹائل پروڈکٹس پروڈیوس کر رہے ہیں اور دنیا کو ہم بیچ رہے ہیں، تو جس سے پوری آپ کی لیبر کلاس میں خوشحالی آئی، زراعت میں بھی آئی۔ اب لوگ بہت اچھے حالات میں، جس کا ایک انڈیکیٹر اور بھی ہے، آج گاڑیاں کتنی کمپنیاں مارکیٹ میں آ گئی ہیں، اس کے باوجود ڈیلیوری 8-9 مہینے بعد کی ان کی، ٹھیک ہے۔ آج ہم دنیا کے چوتھے لارجسٹ پروڈیوسر ہو گئے بائکس کے۔ آج لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ بائنگ کر رہے ہیں، آپ آن دیکھ لیں یا وہ ٹھیک ہے وہ مارکیٹ کے تھے، لیکن اگر اکنامکس کی انڈیکیٹرز کی بات کریں تو سارے انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں جو یہی شو کر رہے ہیں کہ سپلائز تو وہی ہیں، ڈیمانڈز انکریز ہو گئی ہیں اس ملک میں، جس کی وجہ سے پرائزز انکریز ہوئی ہیں، اور وہ ایک بہت اچھا پازیٹیو سائن ہوتا ہے کسی بھی اکانومی کی گروتھ کے لیے۔ صحیح ہو گیا جی۔ مظہر اللہ صاحب، آپ نے بات کی ان کے بہت للکارا جوش و جذبے سے باتیں تھیں، ٹھیک ہے، اپوزیشن کو للکارا، جس طرح اپوزیشن کی بات بعد میں کر لیتے ہیں، جو انہوں نے دنیا کو للکارا، ناقدین کہتے ہیں کہ کیا یہ پاکستان کو تنہائی کی طرف لے جانے کا قدم ہے؟ ہم سب سے پنگا لے لیں گے، یورپی یونین سے بھی، امریکہ سے بھی، تو کیا پاکستان جو ہے یہ پاکستان کے دور رس خارجہ پالیسی کے لیے یہ فائدہ مند بات ہے یا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے مستقبل میں؟ ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی
پہلی مرتبہ آزادی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم فلاں سے دشمنی لیں گے، انہوں نے کہا کہ ہماری روس سے بھی دوستی ہے، ہماری چین سے بھی دوستی ہے، ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے، ہماری یورپ سے بھی دوستی ہے۔ ایک اصولی بات کی ہے، جو یوکرائن کے ایشو پہ یورپی یونین نے ایک خط لکھا کہ آپ روس کی مذمت کریں، تو اس پہ انہوں نے ایک اصول کی بات کی ہے کہ آپ نے جب کشمیر کا سٹیٹس بدلا انڈیا نے، جب کشمیر پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں، تو کیا آپ نے انڈیا کو بھی خط لکھا؟ تو یہ تو ایک میرا خیال ہے اصولی بات ہے۔ اسی طرح فلسطین کے ایشو پہ بھی وزیر اعظم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کوئی آپ کے نوکر ہیں، یہ آپ نے کہا ہمارے ساتھ کہ یہ ہم کوئی کیا غلام ہے، تو نہیں ہم ہیں، کوئی غلام نہیں ہیں۔ تو یہ صحیح ہے، یہ موقف تو میرا خیال ہے ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ہم کوئی غلام تو نہیں ہے کہ جو یورپ کہے تو ہم کہیں جی ٹھیک ہے، یا امریکہ کہے کہ جی فلاں چیز ہے تو ہم کہیں کہ آمین کریں ہر بات پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ درست عمل ہے، یہ اچھا ہے۔ خارجہ پالیسی ہماری آزاد ہونی چاہیے، صحیح، صرف امریکہ یا مغرب کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے جی۔ آپ نے فرمایا دورانی صاحب کہ مہنگائی جو ہے یہ بڑا اچھا انڈیکیٹر ہے، اس میں ظاہر ہے کہ دولت کی ہوتی ہے، ریل پیل ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا بڑی ریل پیل ہو گئی ہے، چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں آمدن۔ تو جب پیسے کی قدر یقیناً نیچے چلی جائے گی تو چیزیں تو مہنگی ہوں گی۔ تو ابھی جو بارہا یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ٹیکس بڑا ہم نے بڑھا لیا، ٹیکس کی شرح بڑھا لی، اس کو ذرا ڈالر سے اگر سوچ کے لے کے آئیں ماضی کے ساتھ، یہی سوال جب چیئرمین ایف بی آر سے کیا گیا تو انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا کہ یہ وہی پوچھنے والا رپورٹر کون ہے، ذرا یہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہاں یہ پکڑے جاتے ہیں کہ جب اس کو جہاں اب یہ ڈالر کو جس جگہ پر لے کے آئے ہیں، اس حوالے سے جب یہ روپے کی بات کرتے ہیں ہم نے اتنا ٹیکس جمع کر لیا، تو اس کے وہ اس طرح کی بات بنتی نہیں ہے، اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ جو اس کا ہے اس کو بے شک ہم ابھی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں کہ جتنا ٹیکس لیا ہے اس کے بدلے میں قوم کو انسینٹیو کیا دیے ہیں۔ بالکل صحیح بات کی۔ دیکھیں، ایک آپ نے بالکل ٹھیک یہ کہا کہ ڈالر وائز جب بھی ہم امپورٹس ڈیوٹی کرتے ہیں، ٹیکسز پے کرتے ہیں، تو وہ روپیز میں ہوتا ہے۔ ڈالر بڑھے گا تو اس پہ جو پرسنٹیج ہوگی اس سے ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگی۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی یہ بھی ہے۔ لیکن اوور آل ہم دیکھیں کہ انکم ٹیکسز میں بھی یہ تو آ جاتا ہے امپورٹ ٹیکسز پہ۔ ٹھیک ہے، بہت ساری لگژری آئٹمس کو انہوں نے کلوز بھی کیا، جس میں گاڑیاں، ٹھیک ہے، جن پہ گاڑیوں پہ ہم بہت زیادہ ٹیکس پے کرتے تھے، وہ ختم کیا انہوں نے کچھ عرصے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب سیلز ٹیکس بہت زیادہ انکریز ہوا جو لوکل پروڈکشن پہ ہے۔ اس کے بعد جب انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں ہم، انکم ٹیکس کا فائلر 1 ملین کے قریب فائلر انکریز کیا۔ اب 2000 کا کھانا کھا لے تو 1700 ٹیکس ہوتا ہے روٹی کے اوپر، دوبارہ پھر نئے سرے سے ہوٹل کے بل میں۔ جی بالکل۔ دیکھیں، اب آپ کو ریلیف کسی بھی ہم جس طرح ڈیولپنگ اکانومی ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ ٹیکسز کرنے کے لیے جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے اس پہ آپ زیادہ ٹیکسز کرتے ہیں۔ اب جس طرح آپ نے بات کی کہ 2000 روپے کا کھانا، 2000 کا کھانا ایک مڈل کلاس نہیں، ایک اپر مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس ہی کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اس پہ وہ 17% پے کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والی لیئر ہے اس سے پیسے لے کے وہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے لوور سائڈ پہ۔ جس طرح آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی سنا کہ جی جو ہماری آئل کی پرائزز ہو گئی یا بجلی کی پرائزز، بجلی کی اگر ایوریج نکالیں وہ 22-23 روپے پر یونٹ کاسٹ کر رہی ہے، کیونکہ جو لاسٹ گورنمنٹ نے آئی پی پیز پہ جو جن کے ساتھ ایگریمنٹ کیے کیپیسٹی بیسڈ کے اوپر، کہ اگر آپ ان سے بے شک 35,000 یونٹس کی آپ نے کیپیسٹی بلڈ کر دی، جبکہ آپ کے پاس جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں وہ 25,000 سے اوپر لوڈ برداشت نہیں کر سکتی، اور ہمارا جو ریکوائرمنٹ بھی ہے وہ 25,000 کے قریب ہے۔ اب جب وہ ہم اس سے پرچیز ہی نہیں کر سکتے، 10,000 ایکسٹرا کے بدلے ہمیں ان کو 75 روپیز 75% ایکچولی ہمیں پے کرنا پڑتا ہے اگر ہم ان سے یونٹس پرچیز نہ بھی کریں۔ جب اس چیز کو بیچ میں ڈالتے ہیں تو ہمارا یونٹ 25-26 روپے، اسی وجہ سے اگر پچھلے ادوار میں دیکھیں تو آپ کو 450 سے 500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہر سال آپ کو پتہ چلتا تھا کہ سرکولر ڈیٹ انکریز ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کیا انکریز تھا؟ وہ یہی انکریز تھا کہ گورنمنٹ مجبوراً پیسے مہنگی بجلی بائے کر کے سستی عوام کو دے رہی تھی، جس کی وجہ سے کیا تھا کہ نیکسٹ گورنمنٹس کے لیے وہ 1.5-2 ہزار ارب روپیہ سرکولر ڈیٹ کا کھڑا ہے جو آپ نے پے کرنا ہے۔ جب ہم پے نہیں کرتے تھے، انٹرنیشنلی جو ہماری امیج جا رہی تھی وہ یہی جا رہی تھی کہ گورنمنٹس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اس لیے فارن انویسٹر بھی اس ملک میں نہیں آ رہا تھا۔ آج تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے ہیں۔ کتنا فارن انویسٹر آیا ہے جی 3.5 سال میں؟ دیکھیں، فارن انویسٹمنٹ میں کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس میں آپ کے کاروں میں آئے،
بہت سارے نئی کمپنیز آئیں. آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ سیمسنگ نے پروڈکشن لوکلی سٹارٹ کر دی, اے ویری گڈ انڈیکیٹر کہ ہم آئی ٹی بیسڈ انڈسٹری کی طرف جا رہے ہیں, الیکٹرانکس کی طرف جا رہے ہیں. خود اب یہ دیکھیں کہ آج سے 3 سال پہلے تک آپ کے $2 بلین سے زیادہ کے تو صرف ہم موبائل فونز امپورٹ کر رہے تھے. اگر ہم کسی گورنمنٹ نے یہ نہیں سوچا کہ $2 بلین اٹس اے ویری ہیوج اماؤنٹ, کسی ملک کی اگر بائنگ کیپیسٹی ہے تو ہم 3-4 کمپنیز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہاں کی انویسٹمنٹ کریں. جب ایک انڈسٹریز آئیں گی تو ڈیفینیٹلی اس سے ریلیٹڈ انڈسٹریز بھی ڈیولپ ہوں گی اور زیادہ, اور ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گے. آج مطلب سیمسنگ آ گیا اور چائنیز کمپنیز آ رہی ہیں, اور انشاءاللہ وی آر ہوپنگ کہ ان نیئر فیوچر اور کمپنیز بھی آئیں گی, اور اس کے بعد ہماری الیکٹرانک انڈسٹری ڈیولپ ہوگی جو آج 74 سال میں ہم نہیں کر سکے. صحیح ہو گیا جی. مظہر برلاس صاحب, وزیر اعظم عمران خان نے آج پھر دہرایا, میں مولانا فضل الرحمان کو مولانا نہیں کہوں گا کیونکہ وہ مولانا ڈیزل ہے, زرداری ٹکٹیں سین میں ٹکٹیں بیچنے والا مسٹر 10% جو ہے وہ کیسے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور عمران خان نواز شریف بھگوڑا ہے, یہ چوروں کا ٹولہ ہے. اس لب و لہجے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک وزیر اعظم کے شاہ نشان ہے, اپوزیشن لیڈر کے تو شاہ نشان ہو سکتا ہے. نہیں, کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ آسمان سے جب یہ اپوزیشن میں تھے تب یہ جب باتیں کرتے تھے کنٹینر پہ اس وقت قابل قبول تھے. دیکھیے علوی صاحب, بات کرنی چاہیے غیر جانبدار ہو کے. غیر جانبدار بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کتنا چھوٹا ہے عمران خان سے, اور کیا الزامات لگاتا ہے اور کیا کچھ باتیں کرتا ہے. میاں شہباز شریف صاحب کیا کچھ ان کے عمران خان کے گھر کے بارے میں بھی باتیں کرتا ہے. جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ ان کو, ہم تو نہیں کہتے, فضل الرحمان صاحب ان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں جب آپ کریں گے تو آگے سے آپ پھولوں کی امید رکھیں گے کہ اگلا پھول مارے گا. تو بات وہ کرنی چاہیے جو غیر جانبدار ہو. یہ ہمارے سارے سیاستدان جو ہیں یہ اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں, سب سیاستدان. کوئی, میں کسی کو معافی نہیں دیتا کہ کوئی ایسا سیاستدان ہو. یہ اپوزیشن والے بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں اور نہ حکومت والے فرشتے ہیں. سب اخلاقیات سے گری باتیں کرتے ہیں اور الٹے سیدھے نام ڈالتے ہیں. یہ ان کا مجموعی کریکٹر ہے سیاستدانوں کا. یہ کریکٹر لیس لوگ ہیں, اس لیے کریکٹر لیس ہیں کہ یہ نوجوانوں کو اخلاقیات کی یہ تربیت دے رہے ہیں, یا ہماری آنے والی نسل کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ لیڈر اس طرح کے ہوتے ہیں. ایسے بالکل صحیح. مظہر برلاس صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب لیڈر اس طرح کی زبان استعمال کریں گے, جس پارٹی کے بھی ہوں, وہ بلاول ہو, وہ شہباز شریف ہو, یا عمران خان ہو, یا کوئی زرداری صاحب ہوں, یا جو بھی ہو, جب لیڈر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر نیچے والا جو مشتعل نوجوان طبقہ ہے وہ زیادہ مشتعل ہوتا ہے, پھر اخلاقیات کا تیا پانچا ہوتا ہے, اور معاشرے میں نچلی سطح تک عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کے مختلف پہلو پہ بات کرنے کی کوشش کی, اور انہوں نے جس طرح فارن افیئرس کو ٹچ کیا, اندرونی حالات کو ٹچ کیا, غریبوں کی بات کی, جو لوگوں کو سہولیات فراہم کی ان کی بات کی, جو مہنگائی کم کرنے کی کوشش کی, سارے پہلوؤں کو جائزہ لینے کی کوشش کی. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے 8 یا 9 مارچ کو تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے. اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری کتنے پر امید ہیں, انہوں نے تھوڑی گفتگو کی ہے. پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں, پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی بات ہے, بالکل یہ مشکل ٹاسک ہے. کوئی آپ کو 100% گارنٹی وکٹری کا نہیں دے سکتے ہیں. کامیاب ہو تو زبردست, نہ ہوا تو میں گھر نہیں بیٹھوں گا, میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. ہم لگے رہیں گے, اس کے پیچھے لگے رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عدم اعتماد آنے سے پہلے اس کو خود مستعفی ہونا چاہیے. اگر خیال میں اس وقت کوئی یہ بات نہیں کہنے ہیں اور آپ ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش نہ کریں, جو بھی جوائنٹ اپوزیشن فیصلہ کرے گا وہ قبول کریں گے. جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں مظہر برلاس صاحب کہ جو بھی اپوزیشن مشترکہ فیصلہ کرے گی اس کے ساتھ چلیں گے, لیکن وہ کوئی زیادہ پر امید مجھے دکھائی نہیں دے رہے. کہتے ہیں کہ 100% کوئی گارنٹی نہیں ہے, میں اگر ہماری تحریک ناکام بھی ہوئی تو بہرحال میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا. بڑی اچھی بات ہے جی, پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے, اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے. کل بلاول بھٹو زرداری بڑا دعویٰ کر رہے تھے کہ 3 دن ہے, اور آج جب دعویٰ اکاڑا میں کیا, آج جب لاہور میں ناشتہ واشتہ کر کے تو میرا خیال ہے گفتگو کی, یہ پیپلز پارٹی کے
ایک تو پرانے رہنما ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پھر سے پیپلز پارٹی میں آنے والے بھی ساتھ بیٹھے ہیں. تو آج وہ 3 دن کی دھمکی پتہ نہیں کدھر گئی. میرا خیال ہے کہ ابھی تک اپوزیشن کلیئر نہیں ہے کہ کس کے خلاف عدم اعتماد انہوں نے پیش کرنی ہے. صحیح. پیپلز پارٹی کا خیال ہے، کچھ اندرونی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ پہلے ایک اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے. اب اس سلسلے میں کل نون لیگ کا بھی اجلاس ہے. میاں شہباز شریف صاحب نے نون لیگ کا اجلاس بلایا ہوا ہے شام 6 بجے. دیکھیے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن نون لیگ کو ابھی بھی شک ہے پیپلز پارٹی پہ. صحیح. یہ دیکھیے آپس میں ان کے شکوک نہیں جاتے. یہ ایک 50 کی دہائی میں جگتو فرنٹ بنا تھا. تو جگتو فرنٹ میں مشرقی پاکستان کی 4 ایسی جماعتیں تھیں جو اتحاد میں تو شامل تھیں، لیکن چاروں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے. تو یہ جو ابھی ہماری اپوزیشن ہے یہ ایک طرح سے جگتو فرنٹ ہی ہے. اچھا. یہ ایک دوسرے پہ شک ان کا برقرار رہتا ہے. صحیح ہے. ایک اور اطلاع مبینہ طور پر یہ ملی ہے کہ میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس میں یہ بات ہوئی کہ دیکھیے مولانا صاحب آپ بھی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم کی قیادت کر رہے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری نے ہم سے پہلے ہی لانگ مارچ کر لیا ہے اور انہوں نے بھی اپنا اچھا خاصی رونق لگائی ہوئی ہے. تو مسلم لیگ نون کدھر ہے یہاں پہ؟ تو میاں نواز شریف کا ایک شک ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو سپیس ہے وہ پیپلز پارٹی کو دی جا رہی ہے اور دونوں جماعتوں کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو آگے کیا جا رہا ہے. ایک شک ہے ان کا. صحیح. ہو بھی سکتا ہے. اب دیکھیے بلاول بھٹو صاحب کی آج کی جو کل والی گفتگو کا مطلب اور تھے، آج کی جو گفتگو ہے اس کا مطلب اور ہے کہ ان کو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. صحیح ہے. لیکن یہ جو گفتگو انہوں نے میڈیا سے کی ہے یہ تھوڑا سا لب و لہجہ اور تھا، لیکن جو ان کا جلسے سے خطاب تھا اس میں لب و لہجہ بہرحال وہی تھا کل والا ہی. وہ گزارش یہ ہے، جلسے کی زبان اور ہوتی ہے، سیمینار کی زبان اور پریس کانفرنس کی زبان اور ہوتی ہے. آج مثلا جو ان کے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دونوں بھائی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. جی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ اتنے پر امید تھے تو باقی بھائی بھی ساتھ آ جاتے. تو اکیلے موصوف شامل ہو گئے چاند صاحب. اور مجھے نہیں لگتا، چونکہ سندھ میں ایک دعویٰ کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ 5 اراکین اسمبلی نے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے جی ہمیں استعفے بھی بھجوا دیے ہیں، ہمیں حمایت بھی قرار دے دی ہے. تو 5 ایم این اے کیوں دیں گے؟ صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ صحیح وہ پنجاب سے ہیں، وہ کیوں دیں گے؟ نون لیگ کا تو بات کی جا سکتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کو وہ حمایت کیوں دیں گے؟ درست ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جی درانی صاحب، آپ نے بڑی معیشت کے حوالے سے بڑی زبردست شاندار گفتگو کی. آپ نے تو بڑے بھرپور طریقے سے ترجمانی کی ہے. ایک زبردست میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے اچھے مشیر ثابت ہو سکتے ہیں ان کے معاشی امور کے. بہرحال یہ بتائیے، جہاں آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں، یہ قرضوں کی دلدل میں جو پھنسا ہوا پاکستان ہے اس سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ اور موجودہ حکومت نے بھی بڑے دعوے کیے تھے قرضوں کے حوالے سے. تو قرضے جہاں دینے کی بات کی گئی ہے وہاں لینے میں بھی کوئی کمی انہوں نے بھی نہیں چھوڑی. دیکھیں 2 چیزیں تھیں. جب گورنمنٹ میں آئے تھے تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ تقریباً جا رہا تھا کوئی 18 ارب بلین ڈالر کے قریب کا. ٹھیک ہے، جس میں 3 میجر چیزیں ہوتی ہیں، امپورٹ، ایکسپورٹس اینڈ ریمیٹنسز. اب امپورٹس کو آپ یکدم ختم نہیں کر سکتے، ایکسپورٹس آپ بڑھا نہیں سکتے، رہ گئی ایک چیز ریمیٹنسز. ریمیٹنسز بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی جو پاکستان کا باہر بیٹھا ہے وہ فوراً ڈبل کر دے. اس 18 بلین کو کرنے کے لیے جو ہر سال دیکھیں آپ نے امپورٹس کی، آپ گورنمنٹ کی ذمہ واری ہے پیمنٹس کرنا. اب وہ 18 بلین ڈالر ایکسٹرا کہاں سے کرے؟ ڈیفینیٹلی قرضے لینے تھے. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. دورانی صاحب ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے، بریک کے لیے جانا ہے فی الحال ہمیں، تو آپ سے دوبارہ آپ ہی سے بات شروع کریں گے. ناظرین بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بشرا درانی صاحب, آپ ایک بات کر رہے تھے, وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. آپ کچھ تجاویز دے رہے تھے کہ قرضوں کے دلدل سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی. لیکن جب گورنمنٹ آئی تھی نا تو بات یہ ہو رہی تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی. سو ان کے لیے ایشوز 3 چیزیں تھیں جس طرح بات کی. تو ہم گورنمنٹ نے جو بیسک سٹیپ کیا وہ تھا ریمیٹنسز. ایک تو ایف اے ٹی ایف کا معاملہ تھا کہ بینکنگ چینلز کو اور منی ٹرانسفر کو ریگولائز کیا جائے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ ریمیٹنسز اب کسی صورت میں بھی ہنڈی کے تھرو نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے, جس سے کیا ہوا, آپ کا امپیکٹ 10-12 بلین ڈالر سے سیدھا 24-25 بلین ڈالر کا ہو گیا. آپ کا وہ ڈیفیسٹ کم ہوا. امپورٹس کے اوپر انہوں نے ورک کیا کہ ایسی امپورٹس اننیسیسری جو لگژریز میں آتی تھی ان کو روکا جائے, ان پہ ٹیکسز بڑھایا جائے. اب دیکھیں جس طرح لوگ بعض کہتے ہیں کہ جی موبائل فون پہ جی ٹیکس 80,000 کر دیا, یا وہ کسی غریب پہ تو نہیں لگا. جو 2.5 لاکھ کا موبائل لے سکتا ہے اس کے لیے 80,000 اور پے کرنا پرابلم نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم اس طرح بل باہر پے کرتے رہ گئے تو ڈالر تو سارا باہر جا رہا ہے. اس کو روکنا مقصد تھا. اب جس طرح ہم فردر بات کرتے تھے کہ اس سے کیا ہوا کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا گیا. اب آپ کے لیے ریلیف دینا ایزی ہو گیا. اب فیوچر میں جو تجاویز ہیں اس میں سب سے میجر چیز یہ ہے کہ جو ہماری بیسک امپورٹ چیزیں ہیں, جس میں دیکھیں ہم سبزیاں بھی 1 ارب ڈالر سے اوپر کی باہر سے منگواتے تھے, ہم ایڈیبل آئل بھی 4 ارب ڈالر سے اوپر کا منگواتے ہیں. تو اب اتنی بڑی ہماری زراعت کھڑی ہے. ایک تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے ایگریکلچر کو, تاکہ جو ایڈیبل آئل والے ہیں اجناس اس کو فروغ دیا جائے, تاکہ ہم لوکلی اپنی پروڈکشن خود کر سکیں تیل کا. اس کے بعد جو اننیسیسری چیزیں ہیں, مطلب اب جس طرح گاڑیاں بن رہی ہیں, چیزیں جو ہماری بیسک امپورٹس ہیں, امپورٹ بلز کو کٹ کر لیں, اور جس تیزی سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, اور اسپیشلی فوکس شوڈ بی آن دا ٹیکسٹائل سیکٹر, کہ جو ہم دنیا میں کمپیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے لیے کسی اور چیز میں جا کے کمپیٹ کرنا اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ. ہم یہ کہیں یہ بھی بنائیں, یہ بھی بنائیں, یہ بھی بنائیں, ہم کچھ نہیں بنا سکتے. بیسک چیز ہے کہ ہماری کاٹن بہت اچھی ہے, اس پہ ریسرچ کیا جائے. انوائرمنٹ سپورٹ کرتا ہے کاٹن کو. کاٹن ریلیٹڈ کوئی 18-20 انڈسٹریز ہیں, اور ٹیکسٹائل ہم کرتے رہیں. دیکھیں ایک سمپل سی چیز ہے, 10,000 روپے من کپاس گئی ہے, اب روئی 15-16 ہزار پہ تھی. اب مجھے یہ بتائیں, روئی کو آپ ویسے بیچیں یا اس روئی سے شرٹس بنا کے بیچیں تو وہ کوئی 70-80 ہزار لاکھ روپے سے اوپر کی چلی جائیں گی. صحیح ہے, اور اس میں اور فردر برانڈنگ کی طرف چلے جائیں تو ہم اور بھی پیسہ کما سکتے ہیں. سو فوکس شوڈ بی ٹیکسٹائل اینڈ کاٹن اینڈ دین ایگریکلچر اوور آل. جی بالکل صحیح ہے. مظہر بلال صاحب, یہ چودھری پرویز لائی نے کچھ آج مشورے دیے کہ میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مشیروں سے بھی محتاط رہیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے, چودھری صاحب کے مشورے بالکل درست ہیں. چونکہ بعض مشیر ہر حکومت میں ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میڈیا چونکہ لوگوں کی آواز ہے, ایک پبلک کی آواز میڈیا کے ذریعے آتی ہے, تو میڈیا سے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے, گریز کرنا چاہیے. صحیح صاحب مشورہ انہوں نے دیا ہے, صحیح ہے, درست بات کی ہے. بالکل صحیح. اس حوالے سے کچھ مراد سعید صاحب نے بھی آج گفتگو کی, جو ساری اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے. مراد سعید صاحب نے جو کہا تھا آپ کو وہ بھی سناتے ہیں, پھر اس پہ بھی مظہر بلال صاحب کا تبصرہ لیتے ہیں. جی مراد سعید. یہ تمام جو کرپشن بچاؤ مہم والی جماعتیں ہیں, یہ اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ جب دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہے تو عمران خان نے عوام کے لیے قیمتیں کیوں کم کر دی, اور اب ایک دفعہ پھر انہوں نے سرکس لگایا ہوا ہے. جی انہوں نے سرکس لگایا ہوا ہے کہ عمران خان نے قیمتیں کیوں کم کی. تو میرے خیال درانی صاحب نے ویسے کر دی ہے کہ جب آپ کے اخراجات اور آمدن میں تھوڑا توازن آ جائے تو حکومت ریلیف دے سکتی ہے. تو اچھی بات ہے, ریلیف دی ہے. باقی یہ امن و امان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید احمد جہاں پولیس اور سیکورٹیز ایجنسیز پہ رلائے کر رہے ہیں, انہیں وہاں ایک اور سوسائٹی کا شعبہ ہے سول ڈیفنس. جی اس پہ بھی توجہ مرکوز کرنی چاہیے, چونکہ سول ڈیفنس کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے زلزلوں میں, آفتوں میں کام آتے ہیں. صحیح ہے, بالکل. مظہر بلال صاحب میرا خیال ہے وہ آپ کی بات ان کو آپ نے ظاہر ان سے آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان دنوں شیخ رشید صاحب نے سول ڈیفنس پہ بڑی توجہ دی ہے اور بڑے اچھے لوگوں کو وہاں تعینات کیا. اور پچھلے دنوں ایک تقریب کیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک جو یہاں اسلام آباد کے چیف وارڈن ہیں سول ڈیفنس کے بار شاہد اقبال صاحب,
ان کو گولڈ میڈل سے نوازا. ایک بڑی اچھی تقریب کی گئی ہے. اور یہ ماہر شاہد صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں, جب سانحہ مری ہوا تھا تو یہ بھی جب سب سے پہلے پہنچنے والے لوگوں میں شامل تھے, گاڑیاں ہٹوانے میں, برف ہٹوانے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا. اور ان کو حالانکہ اسلام آباد میں آئے ہوئے سنا ہے کہ کوئی تعینات کیے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا, لیکن انہوں نے آ کے پورے شعبے کو اتنا متحرک کر دیا ہے کہ ان کو گولڈ میڈل دیا گیا. پہلے یہ جہاں جہاں رہے ہیں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. اصل میں علوی صاحب جو بھی کوئی کام کرتا ہے معاشرے کے لیے اس کی صلاحیتوں کو سراہا جانا چاہیے, اور اگر شیخ صاحب نے یہ کام کیا ہے تو بڑا درست کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی بھی معاشرے کے لیے مفید کام کرے اسے سراہا جانا چاہیے, جزا سزا کا عمل ہونا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے جناب. جناب مبشر درانی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آپ نے پروگرام سنا, پروگرام کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو ہمارے جی ٹی وی کے یوٹیوب پیج پہ جا کے ضرور وہاں اپنے رائے کا اظہار دیجیے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.